اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں فرمایا کہ تو منافقین کو ان کے لحن قول سے، ان کے طرز گفتار و طرز تخاطب سے پہچان لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عائشہ کا جو کردار ہے اس کے اپنے افعال و اقوال سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ عورت یہ صدیقہ نہیں ہے، بلکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہتان باندھتی تھی اور جھوٹی باتیں ان سے نسبت دیتی تھی۔ تو تعجب ہے ایک ایسے شخص کو جس کو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے اس کا قلب ٹیڑھا اور اس کو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تشبیہ کی ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط سے۔ ایسی عورت کو جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ اس کو صدیقہ کہتے ہیں۔ اچھا محترم ناظرین، ایک شخص سب سے پہلے یہ گناہ کیسی گناہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں تو کیسی گناہ ہے؟ وہ ایسی گناہ ہے کہ آپ کی جگہ سیدھا جہنم ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے، کتاب العلم۔ کتاب العلم میں صفحہ نمبر 46 میں ایک باب ہے، باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی بات تہمت دیتا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ جو مجھ پہ جھوٹی باتیں نہ باندھا کرو۔ کس سے فرمایا؟ کفار سے تو نہیں فرمایا، کفار سے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ کس سے بولا؟ صحابہ کرام سے بولا، اور صحابہ کرام اللہ سے ڈرو، جھوٹی باتیں مجھ سے نسبت نہ دیا کرو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے فلیلج النار، وہ جہنم داخل ہو جائے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلیتبوأ، دوسری حدیث میں ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، جہنم اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اچھا، تو یہ تو وعدہ ہے، یہ احادیث بھی بہت ہیں، میں اس کو مختصر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، زیادہ اس کو طول نہیں دیتا۔ تو یہ تو گناہ، اس میں تو بلا شک بلا ریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک عام آدمی پہ جھوٹ باندھ رہے، اس کی گناہ جو ہے بہت شدید ہے، ویسے بھی جھوٹ شدید گناہ ہے کریں گے۔ اچھا، تو یہ جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب جماعت عمریہ کے ماسی عائشہ، ان کی مائی عائشہ یا پنجابی وچ کے اندر ہے ماسی عائشہ، ان کے مائی عائشہ کیا یہ سچی تھے صدیقہ ہیں؟ جیسے کہ صدیقہ سے زبردستی صدیقہ، اس کو مطہرہ، ازواج کو بھی مطہرہ بنا دیا ان لوگوں نے۔ میرے محترم ناظرین، ہم دور سے استدلال نہیں کریں گے، ان کے اپنے کتب سے ہم نے کہا استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ملاحظہ فرمائیے، اگر جو کچھ عائشہ کی بے حرمتی ہے، جو کوئی ان کی اپنی کتاب ہے، ہمارے الفاظ نہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، یہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایسے کتاب میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کی داستان، بت کے سامنے ان کے وَأَمَّا الْغَرَانِقُ الْعُلَا شفاعتهن ترتجا، اس کی داستانیں ہیں۔ نستجیر باللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی انہوں نے پوجا کیا۔ اس کتاب کو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے بعد اللہ اکبر، نستجیر باللہ، کیا تماشا ہے! کوئی ان سے تعجب ہی کیا؟ جب بنی اسرائیل والوں نے بچڑے کے سامنے عبادت کیا، وہ بھی صحابت ہے نا، بچڑے کے سامنے وہ سجدے رکوع کرتے تھے، نماز جماعت پڑھتے تھے، تو ان سے کیا تھا؟ جو اس امت نے بھی انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر اس میں صحیح نہیں آ رہا بھائی، یہ صفحہ نمبر صحیح نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، میں صفحہ نمبر آپ کو ضرورت نہیں ہے، 4912 حدیث میں اپنے بخاری سے دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تاکہ صفحہ بھی آ جائے۔ صفحہ ادھر صحیح اسکین نہیں ہوا ہے، کوئی بڑی گل نہیں ہے، ایسے کوئی بات میں اسی کتاب سے دکھا دیتے ہیں، ٹائم کیوں ضائع کریں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو شک تو ہے نہیں کہ ہم صحیح دکھا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 4912،
سورۃ التحریم، روایت کس سے؟ عبد ابن عمیر روایت فرما رہے ہیں، خود کس سے؟ ہاں، ان کے مائی عائشہ سے، ان کے مائی عائشہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یشرب عسلا عند زینب ابنت جحش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش جو ان کی زوجہ ہیں، ان کے ہاں وہ اصل نوش فرما رہے تھے، شہد، اصل کس کو بولتے ہیں؟ شہد، ہنی نوش فرما رہے تھے۔ اچھا پسندیدہ غذا قرآن میں بھی ہے کہ یہ شفاء للناس، اصل میں شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے آپ کے، وہ شہد نوش فرما رہے تھے۔ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اور ان کے پاس وہ رکتے تھے، ان کے پاس وہ رک جایا کرتے تھے اپنے زوجہ کے پاس۔ کوئی عیب ہے بھائی؟ کوئی عیب ہے؟ اللہ حلال نے بیوی دیا، بیوی کے ساتھ اس کے جا کے کوئی غلط کام تو نہیں ہے، شہد کھا رہے ہیں اور ان کے کچھ دیر رکے ہیں ان کے پاس۔ اچھا، فواتیت انا وحفصہ، تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں سازش کیا۔ مواتات کس کو بولتے ہیں؟ آپس میں سازش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جو سازش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا کیا حال ہے مجھے بتاؤ، ان کی اذیت کے لیے، ان پہ جھوٹ باندھنے کے لیے، وہ اللہ کا اسی لیے تو فرمایا انکن صواحب یوسف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکفیر کیا، تکذیب کیا، تفسیق کیا، اس کے بعد ہمارا کیا؟ ہمارا کام تسلیم، اتباع و تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اور افشا نے دونوں نے مل کے سازش کی، ایتنا دخل علیہ فلتقل له اکلت مغافیر، ہم میں سے کسی ایک کے پاس آ جائیں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائیں گے، جھوٹی بات نسبت دیں گے۔ یہ عمدن سازش کے ساتھ منصوبہ بنا رہی ہے عائشہ، اور اپنے سہیلی حفصہ کو بھی سکھا رہی ہے۔ عائشہ اور حفصہ یعنی آل ابی بکر، آل عمر مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم دو عورتیں ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس بھی آ جائیں تو ہم ان پہ جھوٹی بات کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کہا ہے۔ مغافیر ایک ایسا مواد ہے کہ اس کی بڑی بدبو ہوتی ہے، بڑی بدبو ہوتی ہے۔ انی اجد منک ریح مغافیر، ہم کہیں گے کہ آپ سے تو ہم مغافیر کی جو بدبو ہے ہم آپ سے سونگ رہے ہیں، ہماری آپ سے مغافیر کی بو ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ قال لا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عائشہ کے پاس، حفصہ کے پاس، تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو مغافیر کہا ہے، مغافیر کی بڑی بدبو آ رہی ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ولکنی اشرب عسلا عند زینب بنت جحش، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے تو شہد کھایا، میں نے شہد نوش فرمایا زینب بنت جحش کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد جو فقرہ ہے نا وہ نہیں بنتا حدیث کی، فلن اعود له، پھر میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، وقد حلفت ان لا تخبری بذلك احدا، اور میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو کسی کو بتانا نہیں۔ تو شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ شیعہ حدیث میں اس کی تفصیل مزید ہے، کیونکہ دیکھیں عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بات، عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ زینب بنت جحش کے ہاں جایا کرتے تھے، وہاں پہ اصل نوش فرمایا کرتے تھے اور کچھ رکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اور حفصہ نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ ہم ان پہ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ نے مغافیر کہا ہے، ہمیں آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو ہم نے ان سے یہی کہہ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اصل کہہ رہا تھا، شہد کہہ رہا تھا زینب کے ہاں، اب میں اب شاید نہیں کہوں گا، اور میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کو یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ تو یہ بات بنتی نہیں ہے، ابھی آپ مجھ سے کہہ دو نا کہ آپ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، میں نے وہ کام کیا ہی نہیں، کیوں بدبو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک بچہ ہے، پاگل ہے، مثلا انسان سادہ ہے، آپ اس کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ سے پخانے کی بدبو آ رہی ہے، آپ نے فلان چیز کہا ہے اس کی بدبو آ رہی ہے، مغافیر کہا ہے آپ نے لہسن کہا ہے، لہسن، اب مجھے پتہ میں نے لہسن نہیں کہا ہے، میں پاگل ہوں، میں کہہ دوں گا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ کہنا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کو نہ بتائیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جب میں نے کہا ہی نہیں ہے، جب میں بالکل مجھے پتا ہے کہ میں نے نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نستجیرو، والا بچے نہیں ہیں، سادہ نہیں ہیں، وہ اعقل الناس، سب لوگوں سے عاقل ہیں، سب لوگوں سے تیز ہوش ہیں۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ ان کا ہوش نہیں تھا، نستجیرو باللہ، ان کے مولوی بھی آئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہہ رہے تھے ان کا بے ہوشی، ان کو نستجیرو عقل چلی گئی تھی ان کی، لیکن یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، بکواس ہیں۔ تو شیعہ حدیث میں اس کو مزید تفصیل ہے کہ وہ غصب خلافت کی یہاں پہ بات ہوئی تھی، غصب خلافت کی بات ہوئی تھی، تو وہ مسئلہ خلافت کا تھا،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ حفصہ کو قسم دیا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے والدین کو بتا دیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی اس سے ہمیں کام نہیں۔ فی الحال اس پہ توجہ دیں کہ عائشہ حفصہ نے منصوبہ بھی بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی نسبت بھی دیا۔ اب اسی بخاری میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 5267، صفحہ نمبر 967 میں یہ ہے حدیث۔ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے ہاں رک جایا کرتے تھے اور وہاں پہ شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ فتواصیت انا وحفصہ، میں اور حفصہ نے ایک دوسرے سے یہ کہا اور ایک منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے کسی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں، ہمارے پاس آ جائیں، فلتقل، تو وہ کہہ دیں انی اجد منک ریح مغافیر، آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ اکلت مغافیر، اکلت مغافیر، آپ کو پتہ ہے کہ علامت سوال جو ہے عرب زبان میں نہیں ہوتی تھی، احادیث میں ہمارے ہاں یہ مغرب سے آئی ہے۔ اکلت مغافیر، اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھایا ہے، آپ نے مغافیر کا یہ اخبار ہے، جب کہہ رہی ہیں کہ آپ سے ہم مغافیر کی بدبو آ رہا ہے، آپ نے مغافیر کھایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ علامت سوال اس لیے ڈالا ہے تاکہ عائشہ حفصہ کے اس افتراء کو، جھوٹی حدیث باندھنے کے اس کی کمی کو، اس کی برائی کو کچھ کم کیا جائے۔ پوچھیں کہ انہوں نے سوال کیا، حالانکہ اس میں کہاں ہے سوال؟ علامت سوال تو آپ لوگوں نے ڈال دیا نا، وہ بخاری کی، وہ نہ بخاری کے باب کو پتہ تھا کہ کوشچن مارک، علامت سوال بھی یہ دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے، ان لوگوں نے بعد میں ڈال دیا۔ بہرحال یہ اخبار ہے، سوال بھی ہو نا تو اس سے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سے مغافیر کی، ہمیں آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی، یہ خود، اور پھر انہوں نے منصوبہ بھی بنایا کہ جو بھی جس پہ بھی داخل ہو تو ہمیں اس طرح کہیں گے اسے، یہ سب جھوٹی نسبت دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا بہرحال فدخل على احداهما فقالت له ذلك، ان میں سے ایک پہ داخل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پیغمبر سے یہی کہا، قال بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے مغافر نہیں کھایا، میں نے وہاں پہ شہد کھایا زینب کے ہاں۔ اچھا اب میں نے عبارت بھی دکھا دیا اور اپنا ترجمہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جماعت عمریہ کے محدثین کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری، ترجمہ ہے حافظ عبد الستار الحماد کی، جلد نمبر 4، کتاب چھپی ہے دار السلام میں۔ اوکے، یہاں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 835 میں، حدیث نمبر 4912۔ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، ان مخالفین کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیتے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حفصہ نے باہمی اتفاق سے طے کیا، یعنی سازش کیا، منصوبہ بنایا، پلاننگ کیا۔ لفظ جو بھی تواتع ہے، یہاں پر لفظ بھی کیا ہے، یہاں پر مواتات ہے، سازش کرنا۔ ہم طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی آئیں تو وہ کہے آپ نے مغافیر کھائی ہے، کیونکہ آپ میں سے مغافیر کی بدبو محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے تو منصوبے کے مطابق یہی کہا گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لیکن میں زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیاتا ہوں، اب نہیں پیوں گا۔ اچھا فائدہ، ٹھیک ہے نا، تو جھوٹ ثابت ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر، ان کے حضور میں، ان کے حیات طیبہ میں نہ شرم نہ حیا، بخاری میں ایک باب ہے الحیا من الایمان، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ سے حیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا، نہ ان کی اذیت کرنے کا، نہ ایک دوسرا زوجہ رسول ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش، ان سے دشمنی، نہ اس سے اللہ کا ڈر، کچھ بھی ڈر نہیں ہے، سب حدیں پار کرتے ہوئے۔ بھائی عائشہ کیا کر دے سے زیادہ، بھائی عائشہ کیا کر دے سے زیادہ، کیا کرے جو اس نے نہیں کیا، مجھے بتاؤ۔ پھر بھی صدیقہ، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ان کے چہرے کے سامنے، ان کے منہ میں اور ان کے حضور میں جھوٹ کہہ سکتی ہے ایک دنیائی مفاد کے لیے، دنیائی مفاد کیا ہے کہ وہ حضرت زینب بنت جحش کے ہاں نہ جایا کریں، حسد کے لیے، ایک رشک کے لیے، ایک دشمنی کے لیے، دنیائی دشمنی کے لیے، نہ دینی دشمنی کے لیے جھوٹ کہہ سکتی ہے عائشہ، تو اپنے ابے کی خلافت ہے، جو ان کے پاس کوئی عزت ہے نہیں آل عائشہ کے پاس، یہ کہ اس کا باپ خلیفہ بادشاہ بن گیا، دنیا کا سب سے پاورفل پوزیشن اس کو مل گیا، اس کے لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، دوسرے مسائل پہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور تمہارا پرنسپل کہاں گیا؟ جماعت عمریہ،
اوے، تم نے جو قاعدہ بنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شخص جو ایک دفعہ جھوٹ باندھے اس کے بعد توبہ بھی کر لے، ہم اب تک اس کی حدیث نقل نہیں کریں گے، تو پھاڑ دو بخاری مسلم، کیونکہ وہ عائشہ کی حدیث سے بری پڑی ہیں. وہ تمہارے قاعدہ کہاں گئے؟ وہ قانون کہاں گیا؟ کسی کی عائشہ کو چھٹی ہے، جو مرضی کر دے، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا دے. امیر المؤمنین سید المسلمین جس سے لڑنا، جس کی دشمنی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے، مساوی ہے، بلکہ اللہ سے لڑنے کے مترادف، اس کے خلاف تلوار اٹھا دے. وہ کوئی حد ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ عائشہ ہے، عائشہ کا ابا ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، ان کا خدا ہے، ان کا اللہ، جس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا. کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو.